وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 12۔ آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کے بغیر کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ بے شک جن لوگوں نے عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا تھا وہ بھی تم ہی میں سے ایک جماعت تھی۔ تم اس بہتان کے واقعے کو اپنے حق میں برا مت سمجھو بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 11۔ ان الذین جاؤوا بالافک، بے شک جو لوگ یہ طوفان لائے ہیں جھوٹ کا، عصبۃ منکم، یہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اپنے حق میں اسے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ لکل امرئ منہم، لکل امرئ، ہر ایک کے لیے، ان میں سے ہر ایک کے لیے، مکتسب من الاسم، بقدر عمل گناہ ہوگا، والذی تولی کبرہ، اور جو اس پارٹی کا سربراہ ہے یعنی جس نے ان میں سے سب سے زیادہ حصہ لیا ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سامعین کرام، واقع افک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جھوٹی تہمت لگائی گئی اور مسلمانوں کے معاشرے میں منافق اس کا سرخیل تھا، اس مہم کا، اللہ، اور اس کے اپنے مذموم عزائم تھے۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تو اس نے شروع سے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، اور قوم کا سردار بننے والا تھا، تاج اس کے لیے تیار تھا، لیکن حضور تشریف لائے تو اس کے سارے منصوبے پہ پانی دھر گیا۔ تو مسلمانوں کے خلاف، حضور کے خلاف اس کا بغض، کینہ، حسد جو ہے وہ اظہر من الشمس تھا۔ اور آپ کو میں نے گزشتہ درس میں بتایا بھی تھا کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پہ جو جھگڑا ہوا تھا تو اس نے نامناسب اور نازیبہ الفاظ کہے تھے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ بہرحال
اب یہ واقعہ ہو گیا، یعنی غزوے سے واپسی پہ یہ واقعہ ہوگا جو کل میں نے آپ کو سنایا. اور اس نے جب وہ صحابی کو مہار پکڑے اور اونٹ پہ حضرت عائشہ کو بیٹھے دیکھا تو انہوں نے بس اپنی وہ فطری جو بات تھی نا، جو اس کے دل میں بوجھ تھا، کینہ تھا، حسد تھا، وہ اس کا اظہار کیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات نے کسی اور کے ساتھ رات گزاری ہے. ظاہر ہے بیچ میں رات گزر گئی ہوگی یا جو بھی تھا، تو اب یہ آ گئی ہے. تو حضرت عائشہ کو تو اس کی اطلاع نہیں ملی تھی. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو گزشتہ درس میں سنایا ہے. اور آج جو ہے سامعین کرام اس پہ تھوڑا سا یعنی ایک بات اس میں یہ ہے، اس میں پوشیدہ طور پہ ایک بات ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کوئی مخالف شامل ہے تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ حق کے ساتھ باطل ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ منافق لگے رہتے ہیں، کیونکہ سب لوگ تو ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کر سکتے اور نہ وہ تکلیف و جد و جہد برداشت کرتے ہیں، اور نہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان کا حقیقی مقصود ہوتا ہے. جیسا کہ سامعین کرام دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، ایک مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، دین اسلام پر عمل نہیں ہے، قرآن پر عمل نہیں ہے، حضور کا اتباع نہیں ہے. اور پھر اس میں ایسے اب دیکھیں، ایک تو ابھی آپ پڑھیں گے بھی لیکن میں ابتداءً عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ یعنی معاشرے میں بے حیائی ہے، برہنگی ہے، بے حیائی ہے، نامناسب باتیں ہیں اور مرد و زن کا اختلاط ہے، بہرحال یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، بے مقصدیت ہے، تو یعنی اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. بس مختصر بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا جنہوں نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا کے دنیا اور ما فیہا کی یاد کو اپنے دل میں سجا لیا ہے. بہرحال یہ بھی وہی لوگ تھے سامعین اکرام جو واقع افک کے سربراہ تھے، یہ بھی ہماری طرح دنیا دار لوگ تھے. دیکھیں میں اگر مماثلت کر رہا ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا فرق تھا عبداللہ ابن ابی اور ہم میں فرق کیا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا عملاً دشمن تھا، ٹولی میں تو شامل تھا، جہاد پہ بھی گیا تھا اور ان کے ساتھ شریک تھا، پھر مسلمان حضور کی اقتداء میں نمازیں بھی پڑھ رہا تھا اور چندے بھی دیتا تھا اور سارے کام کرتا تھا مسلمانوں کے. ہم بھی وہی سارے کام کرتے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. یہ ایک بات ہے، دل میں وہ ایمان نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہمارا مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ معبود ہے. یہ چوتھی جو میں آپ کو لگاتا ہوں نا کہ نہ معبود ہے، یہ جملہ ذرا نوٹ کر لیں آپ کہ جب تک یہ تین صفات ہم میں پیدا نہیں ہو سکتی، کہ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود حیات نہیں بنتا اور اللہ تعالیٰ ہمارا محبوب نہیں بنتا، یعنی اس کو ہم محبوب نہیں بناتے، محبت نہیں کرتے، یا وہ ہمارا مطلوب نہیں بنتا، تو معبود بھی نہیں بن سکتا. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، پھر اس پہ آپ غور کریں یا جو بھی ہے. تو ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، وہ لوگ جو ایک بڑا طوفان لائے ہیں جھوٹ کا، یہ تم میں سے ایک ٹولی ہے. لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے. دیکھیں حق و باطل کی کشمکش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. حق پہچانا جاتا ہے اپنی مخالفت سے، باطل سے پہچانا جاتا ہے. وہ حق ہی کیا جس کی مخالفت نہ ہو، یا وہ اہل حق ہی کیا کہ جس کے مخالفین نہ ہوں. یہ وہ کہتے ہیں نا، اقبال نے بڑا اچھا اس پہ وہ تبصرہ کیا ہے، اپنے شعر میں اس کو بند کیا ہے اس مضمون کو، کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
تو یہ یعنی مخالف لوگ، مخالفانہ تحریک، یہ حق کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا حامی اور ناصر جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ سامنے کرام، واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ بات ہے بنیادی وجہ کہ حق کو کوئی یعنی حق کی مخالفت سے حق کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا فارسی کا، میرے خیال سے جامی شاعر تھے، ان کا شعر ہے کہ عرفی تمی اندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ عرفی وہ لقب تھا ان کا، تمی اندیش ز غوغائے رقیباں، رقیبوں دشمنوں کی شور پکڑ کا خیال مت کرو۔ کیوں کہ آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا، کتوں کی جو بھونک ہوتی ہے وہ فقیر کا رزق کم نہیں کرتی۔ یعنی اس وجہ سے کوئی لوگ ان کو خیرات دینا نہیں روکتا، وہ کتے بھونکتے جاتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے اور اس کو اپنا رزق جو ہے ملتا رہتا ہے بہرحال۔ تو لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اس میں بہتری ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاسم، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے بقدر عمل گناہ ہے جو اس نے کمایا، مکتسبہ جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ سے، تو وہ ہر ایک کو اس کا اپنا حصہ ملے گا، یعنی سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ، اور جس نے اس کی سربراہی کی، اس مہم کی، اس جھوٹ کے طوفان کا آغاز کیا، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، رئیس المنافقین۔ تو اس کے لیے عذاب عظیم ہے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا، لولا کیوں نہ ایسا ہوا، اذ سمعتموہ جب کہ تم نے یہ بات سنی، تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، مومن مرد اور مومن عورتوں کا آپس میں گمان اچھا ہوتا ہے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ بہتان عظیم ہے، یہ صریح بہتان ہے، افک جھوٹ بہتان ہے عظیم۔ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ اس کے فوائد آ رہے ہیں، مسلمانوں کی تربیت ہو رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے کہ ایسا واقعہ آ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ ایک بات بنیادی طور پہ سامعین کرام یاد رکھ لیں کہ سنی سنائی باتوں پر اپنا رد عمل فوراً نہ دیا کریں، سنی سنائی بات پہ رد عمل فوراً نہ دیا کریں جب تک اس بات کی طریقے سے، اچھے طریقے سے تصدیق یا تکذیب نہ ہو جائے۔ یہ ایک اصول سامعین کرام اپنی زندگی کے لیے اپنے پلے سے باندھ دیں۔ اور ہمارا تو یعنی بدگمانی ہے، عام طور پہ یہ ایک شیوہ ہے بدگمانی کا، کوئی بات سنی فوراً رد عمل دے دی، کوئی بات سنی فوراً وہ تو تھا ہی ایسا، وہ اس نے ایسے ہی کیا ہوگا، ایسے ہی ہوگا۔ یہ بیماریاں ہیں ہم میں سامعین کرام۔ لیکن اگر کوئی مومن ہے تو پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ ظن المؤمن خیرا ما لم یرا، الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مفہوم یہ ہے کہ مومن کا گمان جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے جب تک اس نے کچھ دیکھ نہ لیا ہو، یعنی تصدیق نہ ہو گئی ہو جب تک، تو اس کا گمان نیک ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اگر کوئی بری خبر سنے کسی کی بھی بارے میں
تو فوراً اس کا رد عمل نہ دیں، ٹھہر جائیں، تصدیق کریں، انتظار کریں، جب بات ثابت ہو جائے اچھی طریقے سے پھر جو مناسب طریقے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ رد عمل دیں، ورنہ ایسی کسی کے پیچھے لگا رہنا وہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بات پلے سے باندھ دیں۔ تو قالوا ھذا افک مبین لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، لفظی ترجمہ لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اس واقعے پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، پھر جب وہ گواہ نہ لائے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللہِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ لوگ جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یعنی پہلے واقع افک کی بات کر لیتے ہیں۔ جب عبداللہ ابن ابی وغیرہ جو بھی تھے ان کی جماعت کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ فرما رہے جب انہوں نے الزام لگایا تو گواہ کیوں نہیں پیش کیے؟ اب جب گواہ پیش نہیں کیے تو اللہ کے نزدیک تو یہ جھوٹے ہیں۔ اور یہ سامعین کرام یہ بات یاد رکھیں کہ اول تو یہ بدگمانیاں، دوسروں کے خلاف باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسی چیز ہو تو اس کے لیے اب یہاں جو ہے یعنی زنا کے یعنی آپ اگر کسی کو زنا کی خبر دیتے ہیں تو شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ 4 گواہ پیش کریں گے، جیسا کہ اس صورت میں کہ شروع میں یہ واقعہ آپ نے سن لیا ہے کہ 4 گواہ جو ہیں چشمدید گواہ ہونے چاہیے جو ہر چیز کی صحیح گواہی دیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو اس پہ پھر حد قذف لگے گی۔ جو الزام لگانے والا ہے اس کو 80 درے کھانے پڑیں گے اپنی پیٹھ وغیرہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پہ نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو تم پہ اس چرچا کرنے میں تم پہ کوئی بڑی آفت آ پڑتی، لمسکم پہنچ جاتی، فیما افضتم جس چیز میں تم پڑے، اس میں بڑی کوئی آفت تم پہ آ جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت آ جاتی۔ بات یہ ہے سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے، اس کو ذرا جو اہل ایمان ہے اس کو ذرا غور سے سنیں۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ مومن کے شامل حال ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہماری تو اتنی معرفت بھی نہیں ہے اور نہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایک گمان کی سی کوئی کیفیت ہے، بے یقینی سی کی کیفیت ہے، اور شاعر نے اس بارے میں کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، غیر اللہ سے۔ بت کیا ہے؟ غیر اللہ ہے، تو اس سے ہم نے جتنی امید غیر اللہ پہ ہے تو اتنی امید اللہ تعالیٰ پہ تو نہیں ہے۔ یہ تو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ما سوی اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ سوچنا غلط ہے۔ اصلی طاقت جو ہے، جو موجود ہے، جو حاضر ہے، ناظر ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ کی رب ہے اور آپ پہ مہربان ہے۔ اور یہ آیت خاص طور پہ آپ سنیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا تم پہ فضل ہے، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، اور رحمتیں بھی ہیں۔ یہ وہی بات ہے نا جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ مومن کو کبھی کوئی خوف اور غم نہیں ہونا چاہیے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہوتی مومن کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وکان فضلہ علیک عظیما، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
مومنوں پہ اور اس کی رحمتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ استلقونہ کہ استلقونہ جب تم اپنی نکالنے لگے، تلقونہ نکالنے لگے بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم نے اپنی منہ سے وہ بات کرنی شروع کر دی، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ جس کے بارے میں تمہارا کوئی علم نہیں تھا، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور اس پہ بات کرنا تم نے آسان سمجھ لیا، اس کو ہلکی بات سمجھ لیا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ تو بات یہ ہے سامنے کرام، دیکھیں یہ تو ابتدائی معاشرہ تھا، تربیت ہو رہی ہے، احکامات آ رہے ہیں، لیکن اب تو ہمارے سامنے ایک کلیئر صورتحال ہے کہ جب بھی آپ کسی کی کہیں سے کوئی اڑتی افواہیں سنیں تو اس پہ آپ فوری رد عمل نہ دیں، اگر دیں تو بہتر دیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں سامنے کرام اپنی اصلاح کے لیے کہ کوئی بھی آپ کسی کے خلاف کوئی بھی بات کہیں تو آپ اس میں خیر کا پہلو ڈھونڈیں کہ ایسا نہیں کہا ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اور کوئی بات بتائیں اچھا گمان کریں۔ جب تک آپ کو ایک بات یقینی طور پہ معلوم نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی گفتگو میں ایسی یعنی شر والی بات بالکل نہ کیا کریں، شر والا گمان نہ کیا کریں اور نہ اپنا ایسا رد عمل دیا کریں۔ اور آپ دیکھیں نا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ، تم اپنے منہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے۔ یہ تو عام آج کل تو بہت عام ہو گیا ہے، کوئی بھی دو چار خواتین دو چار مرد بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے آپریشن ٹیبل پہ عورتیں کسی عورت کو لٹا لیں گی یا کسی مردوں کے پیچھے بات کرنے لگیں گی، عورتوں کے پیچھے بات کرنے لگیں گی، اس کا آپریشن شروع ہو جائے گا، وہ بیچارہ ہوگا نہیں، وہ تو مردے کی مثال ہے، اس کا گوشت کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے یعنی بہت ایسا ہوتا ہے سامنے کرام، ہم تو ضرورت نہیں محسوس کرتے احکامات کی نا، تو پھر یہ ہمارا حال برا ہے سامنے کرام۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Why, when you heard about it, the believing men and women did not think well of one another and say, this is an obvious lie. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون.
Why did they not bring 4 witnesses to testify to it? If they failed to bring the witnesses, then in God's sight they are liars. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Were it not for God's favor upon you and His mercy in this world and the hereafter, you would have suffered a great punishment for what you have ventured into. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. When you rumored it with your tongues and spoke with your mouths what you had no knowledge of, and you considered it trivial, but according to God it is serious. सामीन इकराम, इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।